اپنی زبانوں کو معطر کیجیے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی استغفار کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ تمام افراد جو یہاں تشریف فرما ہے، کوئی سامع بن کر، کوئی سنانے والا بن کر، کوئی باہر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی افراد اس ذکر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، بالخصوص جو نوجوان باہر ڈیوٹی پہ مامور ہیں، میرے مالک اللہ ان کی اس توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کی ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہر ایک فرد جو دامے درمے قدمے سخنے اس ذکر میں حصہ لے رہے ہیں، در حقیقت وہ اس ذکر کو سن بھی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ یہ ذکر آخر وہ یہ ذکر کر کیوں رہا ہے؟ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ ہر ایک شخص جو اس ذکر میں شامل ہے، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے۔ یا علی ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں صف ماتم حسین علیہ السلام بچ چکی ہے، اور حسین دنیا کا وہ عظیم شہنشاہ ہے جو وقت کی اور حدود و قیود کی قیدوں سے آزاد ہے۔ جہاں کہیں بھی باضمیر انسان موجود ہیں، وہ ذکر محمد و آل محمد کو برپا کیے ہوئے ہیں۔ مجالس حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کسی مذہب کسی فرقے تک محدود نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو بھی ضمیر رکھتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کیے ہوئے ہیں۔ طریقہ کار اپنے اپنے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، یا میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں حسین کی حکومت نہ ہو۔ ہر جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ وجہ ہے اس قربانی کی جو امام حسین علیہ السلام نے خدا کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے دی تھی۔ اور خدا نے اس قرآن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب یہ اللہ نے توفیق دی ہے انسانیت کو، انسانی عالم کو، کہ وہ منجی بشریت، نجات دہندہ انسانیت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے خدا سے داد وصول کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نوجوان تشریف فرما ہے، میرے بچے میرے مستقبل ہے، میرا اثاثہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، نوجوان چہرے تشریف فرما ہے۔ اللہ نے اپنے اس زمان کو، مکان کو جو ابتدا کی ہے اسلامی سال کی، وہ ہجری سال سے ایک پیغام دیا ہے کہ اسلام دراصل نام ہے ہجرت کا، اور اس ابتدائی مہینے میں رکھا کیا گیا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ اور دوسرا پیغام جو اللہ نے انسانیت کے دیا کہ اسلام ایک ہجر مسلسل کا نام ہے، ایک ہجرت مسلسل کا نام ہے، اور وہ ہجرت مسلسل کس کی طرف؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے۔ وہ کیوں کہ حسین علیہ السلام وہ عاشق الہی ہے۔ حسین علیہ السلام وہ عظیم بندہ پروردگار ہے، وہ عشق الہی کا وہ معیار ہے کہ وہ اپنے تک آنے والے ہر انسان کو خدا کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو حسین تک آئے اور خدا سے دور رہ جائے۔ یہ ایک عظیم جو مقصد زندگی ہے، وہ در حقیقت کیا؟ خدا کو پانا ہے۔ یہ مجالس میں رونا، ماتمداری، ثواب، یہ بھی ایک مقاصد ہیں۔ ہر انسان اس فرش عذاب پہ آتا ہے جنت کا حصول، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، یہ معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے عزادار کے لیے جنت کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ جس کا ذکر ہی جنت ہو اس کے لیے جنت، جن کے صدقے میں جنت بنی ہے ان کا جو عزادار ہے، حبدار ہے، یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ یہ ایک ثانوی آبجیکٹیو ہے اس مجلس عزا کا۔ جو حقیقی مقصد ہے
اس عزاداری کا، اس مجلس کا، وہ انسانیت کو اس جانب متوجہ کرنا ہے، وہ خدا کی جانب متوجہ کرنا ہے، اس الہی راستے کی جانب متوجہ کرنا ہے جسے پہنچانے کے لیے، جس تک لانے کے لیے تمام انبیاء آئے، تمام ائمہ مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اتنی تکالیف اور اتنے مصائب اپنی ذات پہ جھیلے، کس مقصد کے لیے؟ کہ لوگوں کو اس کلمہ حق تک لے آئے، لا الہ الا اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس کلمے میں ایک نئی روح پھونک دی کہ یزید ملعون، جس نے انتہا گستاخیوں کی کر دی اور بڑھ کے یہ تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں، یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا اقتدار کے لیے، اور اسلام کی اقدار کو پامال کیا، اور سب سے بڑی اسلام کی حدود کو توڑا، یہ اپنی پھپھی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ اتنا کچھ اس ملعون نے کیا اس دین کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں جو دین کا وارث تھا، مل کے بابا بلند صلی اللہ، ایسے میں جو دین کا وارث تھا وہ آگے بڑھا اور تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں فتح کے منظر کو بدل دیا۔ اس سے پہلے تک ہمیشہ خون پہ تلوار فاتح رہی، لیکن حسین نے اپنا سر نوک نیزہ پہ بلند کر کے خون کو تلوار پہ فاتح قرار دیا۔ حسین نے مظلومیت سے انسانیت کو جیت لیا۔ حسین نے قربانی دے کے ظلم کو شکست فاش دے دی۔ وہ ظلم جو نازا تھا کہ میں نے اپنے مقابل آنے والے لشکر کو فتح کر لیا، وہ آج تاریخ کے اندھیروں میں ڈوب چکا، اور حسین آج بھی تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح پیشانیوں پہ چمک رہا ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے۔ مل کے بابا بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اب آپ کا وقت کوئی ضائع کیے بغیر ذاکر اہل بیت، قاری القصائد، زینت الذاکرین جناب سید کاظم رضا بخاری صاحب، ان کی آمد کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما یک زبان آ رہے حیدریہ۔